وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اخلاص حصہ سوم. آج کا موضوع کیا صرف اللہ تعالی ہی ہمارا مقصود ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هو اللہ احد. کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے. اللہ الصمد. وہ معبود برحق بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد. اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. سامعین کرام، سورہ اخلاص لفظی ترجمہ قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ احد یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ ہی وہ پیدا کیا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. سامعین کرام، سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کون. دیکھیں، ہم نے اپنے رب کو تو پہچانا نہیں ہے، نہ اس پر ہم کوئی غور کرتے ہیں. اصل میں دیکھیں، ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ تو ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے. لیکن دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کی یاد کو دل میں بسانا چاہیے اور اللہ کو پہچاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اس وقت صحیح طور پہ حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن بندگی اسی وقت ہوگی جب اس کو ہم پہچان لیں. جب تک ہم اس کی معرفت نہیں حاصل کریں گے تو اس کی ہم بندگی نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے پھر. اور اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کی سورہ اخلاص میں اللہ کی پہچان بتائی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کو پہچاننے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنی حقیقت کو کہ آپ کون ہیں. اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہوگا کہ آپ کی اس کائنات میں حیثیت کیا ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، جانا کہاں ہے، کیوں آئے ہیں، یہ ساری باتیں. اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آلریڈی ایک منزل بنا لیا ہے اور دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اور دنیا کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، رہنے کی جگہ. اب دیکھیں نا، میں آپ کو دیکھیں، میری باتیں جو ہے نا یہ عالمانہ باتیں نہیں ہیں. بس عام آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کی بات پہ بہت زیادہ غور کروں گا، کوئی ضرورت نہیں.
میں سادہ سی بات بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. آپ کا مطلب سارے لوگ. تو اب آپ نے تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اگر نہیں سمجھا اور مزید آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں سمجھاؤ، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں خود بھی دنیا کے بارے میں اویئر ہیں، حساس ہیں کہ بھئی کیسے کمائیں گے، کیا ہوگا. اور آپ دیکھ لیں بعض ہمارے ماں باپ اور بھائی بہن اور جو بھی ہیں، بہت سے لوگ ظاہر کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا. مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، اتنی تنخواہ میں تو گزارا مشکل ہے. اور بس پھر یعنی پریشانی ہماری ساری دنیا کی ہے، ظاہر کی ہے. یعنی یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں نا، کوئی مالدار سے مالدار آدمی ہے یا غریب سے غریب آدمی ہے، اس کی پریشانی دنیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کوئی امیر یا غریب، امیر ہو یا غریب، نواب ہو یا عام آدمی ہو. نواب کا مطلب خان، مربوں کا مالک، گاؤں کا مالک. گاؤں کے مالک بھی ہیں، یہ گاؤں اس کا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ گاؤں تو آج کل مطلب زمین قیمتی ہو گئی. اب گاؤں کی قیمت آپ لگا لیں، یہاں تو مرلوں کے حساب سے زمین بکتی ہے. گاؤں کا مالک وہ بھی پریشان ہے. اور یہ عام آدمی جو سڑک پہ جا رہا ہے، یہ بھی، ان دونوں کی پریشانی کا محور دنیا ہے. ابھی میں وہ پڑھ رہا تھا، اسٹیو جان، یہ میرے خیال سے یا تو فیس بک کا ہے مالک ہے یا کوئی، مجھے اس کی تفصیل، لیکن عام طور پہ مشہور آدمی ہے، مجھے بھول جاتا ہے، پڑھ لیتا ہوں بھول جاتا ہے. اسٹیو جان، اب یہ کیا تھا، یہ بلینر تھا، بے اندازہ دولت تھی، یہ وہ، اس نے خودکشی کر لی. آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تحقیق کر لیں، جھوٹی نہیں ہوگی یہ خبر. خودکشی کر لی. وہ گاؤں کا نہیں، شہروں کا، پتہ نہیں کتنی جائیداد تھی اس کی، کتنی مالیت تھی یا جو بھی تھا، لیکن خودکشی کر لی. کیا اب دنیا کی پریشانی آخرت کی پریشانی تو نہیں تھی. آخرت کی پریشانی ہوتی تو دل کو تو اس کے سکون ہوتا. وہ اس نے خودکشی کر لی. آج خودکشیوں کا جو میٹیریلسٹ لوگ ہیں خالص، وہاں خودکشیوں کا ریشو زیادہ ہے. آج امریکہ پہ ٹرمپ بہادر کی حکومت ہے مثال کے طور پہ، وہ سب سے زیادہ پریشان ہے. مختلف اس کے دشمن ہیں، اس سے دشمنیاں بالی بھی ہیں. ایران کو ختم کرنا چاہتا ہے، شمالی کوریا سے پنگا ڈالا ہوا ہے. ادھر ہم پاکستان پہ بھی وہ ہے، افغانستان میں اس کی فوجیں ہیں، اور یہ وہ ساری پریشانیاں جو ہیں، بس وہ صدر ہے نا، اختیارات بھی ہیں. اب وہ خود ہی سوچتا ہے کہ اس کو تو میں نے حل کرنا ہے. ویسے میں ایک بات بتا رہا ہوں، ہماری پریشانیاں تو ظاہر ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ خود دیکھ لیں اپنی، اگر آپ یعنی میں آپ کو آسانی کے لیے، یعنی وہ شخص جو ہے وہ برباد ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، اور میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، چلیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور اس کا ہر کام افراد و تفرید پہ مشتمل ہے. اچھا، دوسری آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اب دیکھیں، ہم میں سے بعض لوگ اللہ کے بندے ہیں اور اکثر لوگ دنیا کے بندے ہیں. اور آپ یعنی یہ بھی میں آپ کو معیار بتا دیتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے یا اللہ کی یاد سے آباد ہے، تو اس کا پیمانہ جو ہے، جو علامت ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اگر آپ کی زندگی اللہ کی مرضی سے گزر رہی ہے، یعنی آپ کی منزل اللہ ہے، آپ کا دل یاد الہی سے آباد ہے، تو ہوگا کیا کہ اب آپ کو فکر آخرت ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی.
کہ میری آخرت، میرا اللہ کہیں ایسا میں کوئی کام نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. اور آپ اللہ کی مرضی یا سے زندگی گزار رہے ہوں گے، اپنی خواہشات نفس کو آپ چھوڑ چکے ہوں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کی زندگی نفسانی خواہشات کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی آپ مرضی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات ذرا یعنی آخر میں جو کام کی بات ہے میں آخر میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہے. اگرچہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہے. اگر آپ نے دین من چاہا دین بنا لیا ہے، کچھ کیا کچھ نہ کیا، کچھ کیا کچھ نہ کیا، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن غریب رشتہ دار ہیں ان سے برا سلوک کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈبٹ رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، بھائی کو کم سمجھ رہے ہیں آپ، اور بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، وہ غریب ہے اور آپ کے پاس دولت ہے. آپ نے اپنے آپ کو سپر ڈپر کہہ کے، یعنی اس کا رویہ جو ہے آپ کا سپر ڈپر ہے کہ میری بات مانو. کیوں نہیں کی یہ بات؟ میں نے کہی تھی یہ بات، کیوں نہیں کر رہی؟ نکل جاؤ میرے گھر سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، یعنی ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے یا تو اس طریقے سے، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اگر اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہے. اب یاد الہی سے جس کا دل غافل ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے اور وہ آیت بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا. جو خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اس آیت میں مفہوم یہ ہے. پھر دوسری جگہ کہ یعنی دوسری آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو یہ ترجیح دیتا ہے، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب یہ تو سارے قوانین وغیرہ اللہ تعالیٰ کے، میں تو صرف ایک بتا رہا ہوں آپ کو، قرآنی آیات سنا رہا ہوں. بہرحال سورہ اخلاص سامعین کرام ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں مضمون یہ ہے کہ آپ قائل ہو جائیں، آپ مان لیں کہ اللہ ہے ایک ذات جو یکتا ہے، جو اکیلی ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو معبود ہے، جو محبوب ہے، جو مطلوب ہے، وہ ایک ہے. اب ہمارا تو دیکھیں، ہمارا تو نہ مقصود اللہ ہے نہ ہمیں محبوب اللہ ہے. یہ سچی بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں یعنی چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے. ہمارا نہ مقصود اللہ ہے، نہ معبود اللہ ہے، نہ مطلوب اللہ ہے، نہ محبوب اللہ ہے. اور اسی سورہ اخلاص کے ضمن میں میں نے آپ سے ایک بات کی تھی، اور وہ بات یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ حج پہ آپ جاتے ہیں تو ایک لبیک جو ہے کہنا آپ پہ واجب ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے جب احرام انسان باندھتا ہے تو خواتین و حضرات کو ایک مرتبہ لبیک کہنا جو ہے، خواتین آہستہ کہہ سکتی ہیں، مرد جو ہے بلند آواز سے کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ وہ ترانہ ہے جو آپ نے اپنے وطن میں کہنا ہے، اور بلکہ جب آپ بلوغت آ جاتی ہے
آپ باشعور ہو جاتے ہیں اور شرعی ذمہ داریاں آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داریاں ہیں آپ پہ کہ تم نے اب سیدھے راستے پر چلنا ہے اور مجھ تک پہنچنا ہے، جب وہ ذمہ، تو آپ کو یہ سوچ سمجھ کے یہ کہنا واجب ہے آپ پہ، یہ کلمہ کہنا عملی طور پہ واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ آپ کہہ دیں اللہ کو لبیک کہہ دیں، کیونکہ دیکھیں اس نے تو آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، یہ واجب ہے۔ پھر آپ کو کوئی بلائے اور آپ لبیک نہ کہیں، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ادعو الی اللہ وانک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض۔ آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر۔ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، بعض ٹیڑھے ہیں نہیں چاہتے۔ تو دیکھیں یہ لبیک جو ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے، کہ آپ کو یہاں پر اپنے وطن میں پہلے لبیک کہیں، وہاں اپنے کہہ بھی دیا زبان کے طور پہ، دل تو آپ کا نہ یہاں راضی ہے نہ وہاں راضی ہے۔ وہاں تو رسمی طور پہ، جیسا کہ ہم رسمی طور پہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، زکاتیں دے دیتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، کلمے پڑھ لیتے ہیں، وہ سب یہ رسم ہے، یہ رواج ہے۔ حقیقت میں ہم اسلام کو نہ سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے ہم میں۔ فویل للمصلین ہم سورہ معون میں پڑھ چکے ہیں نا۔ ہم یوم جزا کو جھٹلانے والے ہیں، ہم دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے اس شخص کو تم نے جو یوم جزا کو جھٹلا کے اس کی تکذیب کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ کی بندگی پر وہ راضی نہیں ہے نہ وہ کر رہا ہے، اور نماز کے مقصد سے غافل ہے، رحم دلی اس کے دل میں نہیں ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو نہ خود کھانا کھلاتا ہے نہ کسی کو اکساتا ہے، چھوٹی چھوٹی، اتنا بخیل ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بھی کسی کو عاریتن دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مالک تو کیا بنائے گا، عاریتن بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو بات یہ ہے، دیکھیں سامعین کرام، یہ قرآن جو ہے یہ معاذ اللہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یا یہ ایسا نہیں ہے، اس طریقے سے آپ نہ پڑھیں کہ یہ میں تفسیر میں دیکھوں اور یا اس کو بس یہ کس ماحول میں نازل ہوا، اس کے گرامر کی تفصیل میں جاؤں، ایسا کیوں ہے، نحوی تراکیب دیکھیں اور گرامر کی تراکیب دیکھیں، اور یہ اس سے مطلب لے لیں، بس اس سے مدعا لے لیں۔ مدعا، اس کا مدعا یہ ہے، یہ سورہ اخلاص کا، کہ ہم قائل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے، اس کی عبودیت کے، وہ مقصود ہے ہمارا، وہ محبوب ہے، اسی سے ہم لو لگا لیں اور کسی کو اس کے برابر نہ سمجھیں۔ یہ اس کا مقصود ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال یہ لبیک کی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ لبیک جو ہے آپ نے یہاں پہ کہنا ہے۔ لبیک کا آپ نے معنی یہ جانتے ہیں نا کہ لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یہ لبیک تو دیکھیں ہم آئے ہیں وہاں، اب اللہ تعالی ہمیں بلا رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، ہمیں وہاں سے آئے ہیں وہاں واپس جانا ہے، لیکن ترقی کر کے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ اب یہاں ہم آئے ہیں، اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، ان تمام نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ داعیا ان اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔
تو دعوت اللہ کی طرف ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. آپ کہہ دیں کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے، ادعو الی اللہ، لوگوں کو میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، علی بصیرۃ، علی وجہ البصیرہ، انا ومن اتبعني، میں اور میرے پیروکار. تو یہ چیز جو ہے نا سامعین کرام، یہ ذرا آپ نے سوچنی ہوگی. دیکھیں ہم تو اپنے مقصد وجود سے غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں. ان بات پہ آپ غور کر رہے ہیں نا؟ وہ کیوں غافل کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آلریڈی ہم نے ایک چیز کو منزل بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پہ، ایک چھوٹی سی خراب سی میں مثال دیتا ہوں. ایک شخص پیسہ کمانا، ظاہر ہے کہ ایک روزگار کا ذریعہ ہونا چاہیے. ایک طالب علم کا شوق ہے ڈاکٹر بننے کا، چلو بن گیا ڈاکٹر، اسپیشلسٹ بن گیا، سرجن بن گیا، سرجن. اور اب کوئی اور اسے کہتا ہے، اس کا کوئی یعنی اب یہ ہے نا کہ اس نے پریکٹس بھی شروع کر دی، آمدن بھی شروع ہو گئی، اس کی تنخواہ بھی مل رہی ہے، پرائیویٹ پریکٹس بھی ہے، لیبارٹری سے بھی پیسے مل رہے ہیں، اور دوائیوں میں بھی کک بیکس مل رہی ہیں. کبھی گاڑی مل جاتی ہے، کبھی ٹور ہو جاتا ہے، کبھی کیا مل جاتا ہے، کبھی کیا، یہ سارے ہو رہی. اب کوئی اس کا ساتھی ہے کلاس فیلو، وہ انجینئر بن گیا، اور اس کو ایک بہت بڑے ادارے میں نوکری مل گئی ہے، بہت اچھی پوسٹ ہے. اب وہ اس کو کہتا ہے یار ڈاکٹری واکٹری چھوڑو، تم 4-5 سال لگا کے تم انجینئر بن جاؤ، اس میں بڑا پیسہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی تو اب ڈاکٹر صاحب بن گئے ہیں، اس کی تو اب کلینک ہے، آمدنی چالو ہو گئی ہے، شادی کر لی ہے، بچے ہو گئے ہیں. اب وہ تو نہیں چاہے گا کسی اور پروفیشن میں، کہتا ہے چھوڑو یار بس میں یہیں ٹھیک ہوں. یہ اس قسم کی میں نے آپ کو مثال دی کہ آلریڈی ہم نے ایک جگہ اپنے لیے فٹ کر لی ہے دنیا میں، دنیا ہی کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب اور مقصود بنا لیا ہے. اب ہمیں دعوت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک بندے سے کے ذریعے اس کو دعوت دیتا ہے کہ بھئی چھوڑ دو، یہ سب کچھ کرو لیکن تعلق مجھ سے قائم کر لو، مقصود مجھے بنا لو، محبوب مجھے بنا لو، مطلوب مجھے بنا لو. تو کہتا ہے یار یہ تو میں تو بنا چکا ہوں سب کچھ، میرا تو اب یہی بس یہ ہے، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ میں ہوں، یہ میری پیاری سی بیوی ہے، اور یہ میرا گھر ہے، اور یہ اچھی سی گاڑی ہے، بس مجھے اپنے اس میں رہنے دیں. دیکھیں آج یہ صورتحال ہے کہ دعوت اللہ کی آواز پر کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے یعنی ایک زندگی میں خوش ہے. کل حزب بما لدیہا فرحون کے الفاظ ہیں قرآن میں اس کے بارے میں، کہ ہر ایک گروہ جن کے اس کے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ خوش ہیں. یہ میں مثال دے رہا ہوں سب. ہم کسی کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے، دینے والے کی کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں. جنات کا تذکرہ آیا ہے قرآن پاک میں. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. وہ آیت مجھے یعنی سورت مجھے پوری طرح تو یاد نہیں ہے، لیکن آغاز اس طرح ہوتا ہے. پھر وہ ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف وہاں پہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے ہو کر گئے. پھر قوم کو وہ تبلیغ کرتے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ. اے لوگو اللہ کو مقصود بنا لو،
اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لو. اجیبوا داعی اللہ. سبحان اللہ. تو ہم اب یہ اجیبوا داعی اللہ، اب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، یہ ڈاکٹر میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ لے رہا ہوں. ایک ایم پی اے ہو سکتا ہے، ایک انسان نے اپنا یعنی عوامی طور پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا ہے. اب ہر وہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، وہ جیتنے والا ہر الیکشن میں جیتتا ہے، وہ اس کی اب ایک کاروبار ہے، ایک وزیر بن جاتا ہے ہر حکومت میں. آپ دیکھیں نا، ہمارے جو ہے ہر حکومت میں وزیر ہوتا ہے، اور جو دیکھتے ہیں جس طرف رجحان دیکھتے ہیں، یہ تو عام وہ ہے کہ بس جس پارٹی کا رجحان دیکھتے ہیں تو پرانی پارٹی کو چھوڑ کے آج خان صاحب کی یعنی وزیر اعظم ہیں، تو الیکشن سے پہلے جو ہے ان کا بہت چرچا تھا، تو بہت سی پارٹی، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ، ان سے بہت سے کارکن چلے گئے وہاں، دھڑا دھڑ چلے گئے الیکشن سے پہلے، کیونکہ ان کو تو معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں خان صاحب کے دیوانے، وہاں چلے گئے. اب مشرف، جنرل مشرف کی دور میں جو کابینہ میں جو وزیر تھا، وہ پھر پیپل پارٹی کے کابینہ میں تھا، وہ پھر نون لیگ کے میں تھا، اب وہ خان صاحب کی بھی اس میں ہے. ایسے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کی دعوت کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنا ایک مائنڈ بنایا ہے، بس وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد. آپ نے اپنی ایک دنیا آباد کر لی ہے. آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، آپ ایم پی اے بن گئے، آپ ایم این اے بن گئے، آپ نے ایک بہت بڑا شو روم کر لیا ہے، آپ نے کارخانہ بنا لیا. اب آپ کو میں جو کہتا ہوں نا، کوئی پھر بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کسی اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی. تو پھر ان حالات میں کیا کیا جائے؟ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ، وہ اللہ، احد یکتا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ ہی وہ پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هو اللہ احد. کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے. اللہ الصمد. وہ معبود برحق بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد. اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.